جو حضرات سنن نوافل سے پارے ہو گئے ہیں یہاں قریب تشریف لے آئے، مختصر وقت لیا جائے گا اور یہ بہت قیمتی مجلس ہے۔ ہمیں سیکھنا اور سکھانا ہے، اسی طرح اپنی زندگی اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ مل مل کر کے بیٹھ جائے، قریب آ کر کے بیٹھ جائے بھائی۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کی تین حالت ہوتی ہے۔ یا تو وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، یا وہ امام ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھاتے ہیں، یا تیسری حالت یہ ہے کہ مقتدی ہونے کی حیثیت سے امام صاحب کے پیچھے اقتداء میں ان کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز سے پہلے اذان ہے اور اقامت ہے۔ اذان یہ سارے انسانوں کے لیے دعوت ہے، اور دعوت جتنی صحیح ہوگی اس کا اثر بھی اتنا صحیح ہوگا۔ آج کل لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے، فقہا لکھتے ہیں بہت زیادہ کلمات اذان کو کھینچنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حفاظ علماء قراء جانتے ہیں 5 الف کی مقدار اگر مد کر دیا جائے کلمات اذان میں تو کافی ہے۔ یہاں پر عام طور پر کمی یہ ہوتی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ اکبر میں پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس میں مد کم کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس میں مد لمبا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ اکبر نہیں، دونوں میں مد کی مقدار برابر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر بعض مرتبہ کیا کمی ہوتی ہے؟ 4 تکبیر میں پہلی تو تکبیر کو مختصر اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر کو لمبا اللہ اکبر نہیں، چاروں مرتبہ کی تکبیر میں لفظ اللہ میں جو مد کریں گے اس کی مقدار 5 الف کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب ہم ایک مرتبہ اذان میں اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے میں جتنا وقت لگا ہے اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرے کہ ایک جواب دینے والا اطمینان سے جواب دے سکے۔ کم سے کم اتنا تو ٹھہرنا ہی چاہیے، لیکن اچھا یہ ہے کہ جتنا لفظ اللہ اکبر کہنے میں وقت گیا ہے اتنی دیر ٹھہرے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں جو آخری جو لفظ ہوتا ہے اس میں مد کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس طرح ہم نے اللہ اکبر میں 5 الف کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں بھی آخر میں 5 الف کہہ دے۔ پھر اس کے بعد کتنا ٹھہرنا ہے؟ یہاں اتنا ٹھہرنا نہیں جتنا اس کے کہنے میں جملہ وقت گیا ہے، یہاں اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ جتنی دیر ٹھہرنے میں جواب دینے والا اطمینان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ سکے۔ پھر دوسری مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں بھی 5 الف۔ پھر اس کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ ایک جواب دینے والا اطمینان سے جواب دے دے۔ پھر حی علی الصلاۃ، بعض مرتبہ غلطی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے، اور نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچتے ہیں۔
حی پر کھینچنا نہیں ہے، علی پر کھینچنا نہیں ہے. حی علی الصلاۃ. اچھا یہاں ایک غلطی ہم سے اور ہوتی ہے، یا تو ہم چہرے کو نہیں گھماتے ہیں، مستحب ہے گھمانا چاہیے، اور گھمانے میں بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھمانا شروع کرتے ہیں پھر موڑ لیتے ہیں حی علی الصلاۃ. یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہاں سے چہرہ گھمانا شروع کرے اور حی علی الصلاۃ وہاں پورا کرے. حی علی الصلاۃ. اس کے بعد اطمینان سے ٹھہرے تاکہ جواب دینے والا کہہ سکے لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. یہاں بھی یہ غلطی نہیں کرے حی علی الفلاح، یہ نہیں ہونا چاہیے. حی علی الفلاح. اب یہاں انگلی کان میں رکھیں گے یا نہیں؟ پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو مؤذن اپنی انگلیوں کو کان کے سوراخ پر رکھتا تھا تاکہ اپنی آواز کم سنے اور زور سے بول سکے. تو اس زمانے پہ تو لاؤڈ اسپیکر ہیں، مستحب یہی ہے کہ کان پر انگلی رکھے. اس طرح چھوڑ کر دے یہ اچھی بات نہیں ہے، رکھے. حی علی الفلاح. لیکن اس پہ خیال رکھے چہرہ گھومنا چاہیے، سینہ نہیں گھومنا چاہیے، سینہ قبلے کی طرف رہنا چاہیے اطمینان سے. پھر الصلاۃ خیر من النوم. یہاں جواب میں مختلف لفظ ہیں، صدقت و بررت، یہ بھی ہے. صدقت و بررت ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن، نور الہدیٰ کے حواشی میں یہ بھی ہے. لہذا کوئی پورا جواب بھی دے سکتا ہے، لہذا کچھ ٹھہرے تاکہ جواب دینے والا جواب دے سکے. صدقت و بررت وبہ نطقت، اور اسی طریقے سے ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن. پھر دوسری مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم. بس 5 الف ہر جگہ رکھے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہاں بھی وہی مستحب، جتنا اس کے کہنے میں وقت گیا ہے اتنی دیر ٹھہرے، اور کم سے کم اتنا ٹھہرے کہ جواب دینے والا اطمینان سے جواب دے. پھر لا الہ الا اللہ. 5 الف. یہ اذان کا صحیح طریقہ ہے. اگر مسنون طریقے پر امت کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے تو سنت اپنے اندر اثر رکھتا ہے، اور سنت سے ہٹ کر اذان دیں گے اذان ہو جائے گی، بعد میں نماز پڑھیں گے وہ بھی ہو جائے گی، دعوت اسلام کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. لہذا ہم سب کوشش کریں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو مؤذن ہو یا مؤذن نہ ہو، ہم مسلمانوں کو جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم اذان دیں. اگر کہیں پر مؤذن صاحب متعین ہیں اور مسلمانوں کو شوق ہے کہ اذان دے تو مؤذن صاحب کی اجازت لے لے اور اجازت کے بعد اذان دے. اور اگر متعین نہیں ہے تو جو بھی چاہے شوق سے اذان دے، لیکن اذان دینے سے پہلے اذان کے طریقے کو اچھی طرح سیکھ لے. روایت میں آتا ہے ترغیب و ترہیب کی روایت، ہم تو اذان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. ترغیب و ترہیب کی روایت ہیں جب اذان دی جائے تو سننے والا پورے خاموشی کے ساتھ اذان کو سنے اور اذان کا جواب دے، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود شریف، اور پھر دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ. اذان کو سنا، اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا اور دعا. ترغیب و ترہیب صاحب ترغیب و ترہیب فرماتے 20,000 نیکی ملے گی ایک اذان کے سننے پر. اذان اس لیے ادب یہ ہے کہ جب اذان دی جائے تو سارے کام کاج کو چھوڑ دو. ادب یہ ہے، ضروری نہیں ہے، ادب یہ ہے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد سے باہر ہیں اور ہم اذان سن رہے ہیں تو مسجد سے باہر ہو، چاہے ذکر و اذکار کر رہا ہو، چاہے تلاوت کر رہا ہو، مستحب یہ ہے کہ سب ختم کر دے اور اذان کا جواب دے. اور اگر مسجد کے اندر ہے تو مسجد کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر ہیں، اذان شروع ہوئی اور کوئی آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہے تو ذکر و اذکار چھوڑ دے اور جواب دے.
اور اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تلاوت کو جاری رکھے چاہے تلاوت بند کر کے جواب دے، یہ فرق ہے۔ تو اذان کی اہمیت ہے، اس لیے اب سے ارادہ کرو، میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے گی ہم دھیان سے ادب کے ساتھ اس کو سنیں گے اور سننے کے ساتھ جواب دیں گے، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، تاکہ 5 منٹ کے مختصر سے عمل سے ہمارے نامہ عمل میں 20,000 نیکی لکھی جائے۔ چھوڑنے کی چیز ہے یا کرنے کی چیز ہے؟ کرنے کی چیز ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد تکبیر کا موقع ہے۔ تکبیر کا ادب یہ ہے، تکبیر بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ سست رفتار سے بھی نہیں، درمیانی رفتار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کے باہر ہوتے تھے اور تکبیر شروع ہوتی تھی اور ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور ہمیں تکبیر اولا مل جاتی تھی۔ اور بہت جلدی تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ تکبیر کا ادب یہ ہے، پہلے ایک سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہے، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہے، پھر 2 سانس میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، ایک سانس میں 1 مرتبہ، پھر ایک سانس میں 1 مرتبہ۔ پھر 2 روایت ہے، اللہ اکبر ایک سانس میں اور لا الہ الا اللہ ایک سانس میں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں کو ملا کر ایک سانس میں۔ دیکھو اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ یہاں بھی استحباب لکھا ہے، چہرہ کو گھمائے، خاص کر کے مجمع بڑا ہو، مسجد بڑی ہو، مصلی زیادہ ہو تو گھمانا چاہیے۔ اذان کا مقصد ہے مسجد سے جو باہر ہے ان کو نماز کے وقت کی اطلاع ہو، اور تکبیر کا مطلب ہے کہ پورے جماعت خانے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ چلے کہ نماز صحیح ہو رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ لہذا یہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں کہیں گے، وقفہ اس طرح نہیں کریں گے، یہی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی صحیح ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تکبیر کا طریقہ ہے، مستحب طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے۔ اذان اور اقامت دونوں بہت بڑی دعوت ہے۔ اذان صحیح ہوگی انشاءاللہ غیروں میں بہترین دعوت ہوگی، تکبیر صحیح ہوگی اپنوں میں بہترین دعوت ہوگی۔ اذان سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے، اسی لیے دعا میں کیا گیا، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دعوت تامہ یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے۔ پہلے آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو بالکل سیدھا صف میں کھڑا رہے۔ اچھا، یہ بھی صحیح ہے کہ بھئی جہاں چاہے وہ نماز پڑھے، لیکن دیکھو صف اولا کا ثواب دوسری صفوں سے زیادہ ہے، اور امام صاحب کے جتنے قریب ہوگا دور کے مقابلے میں وہ زیادہ اولا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرے کہ ہر آنے والا پہلا ساتھی امام کے قریب کھڑے رہے۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھے، امام صاحب کے بالکل قریب پیچھے جو کھڑے رہتے ہیں مؤذن صاحب، اس کے ایک دو آدمی کی جگہ چھوڑ دے، وہاں اہل علم کھڑے رہے، علماء کھڑے رہے۔ کیوں علماء کھڑے رہے؟ علماء اس لیے نہیں کھڑے رہے کہ وہ علماء ہے، علماء اس لیے کھڑے رہیں کہ اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہوئی وہ اصلاح کریں گے۔ امام صاحب کی نماز ٹوٹ گئی، آگے نماز کو پوری کرنا ہے تو آگے بڑھیں گے، لہذا مؤذن صاحب کے دائیں بائیں 1-2 آدمی کی جگہ چھوڑ دے، باقی قریب میں آ کر بیٹھے۔ اس میں بھی بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں، جب مسجد میں آئے تو پہلی صف میں جگہ ہے تو پہلی صف میں بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے۔ اچھا، پھر دیکھیں پہلی صف میں جگہ کدھر ہے، دائیں طرف بھی ہے بائیں طرف بھی ہے، تو دونوں طرف جگہ ہے تو دائیں طرف بیٹھے، پھر بائیں طرف بیٹھے، لیکن کب؟ جب پوری صف خالی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور پہلی صف میں دائیں طرف 5 آدمی بیٹھے اور بائیں طرف ایک بھی نہیں ہے، تو اب دائیں طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، بائیں طرف بیٹھنا چاہیے۔
صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ امام صاحب بالکل بیچ میں کھڑے رہیں گے, پیچھے مقتدی کھڑے رہیں گے اور وہ برابر کھڑے رہیں گے. لہذا پہلے سے ہم اس بات کا خیال رکھیں. ابھی تو نماز شروع نہیں ہوا ہے لیکن بیٹھنے میں یہ ترتیب بنا ہے. پھر ہم اکیلے نماز شروع کریں گے. نماز شروع کریں گے, اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے. کھڑے ہوں گے, ہمارے دونوں پیر ہیں, یہ دونوں پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے. کبھی ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے, ہمارے پیر اس طرح ہوتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پیر سیدھے. آگے اور پیچھے کا فاصلہ برابر برابر ہونا چاہیے. کم سے کم فاصلہ آگے اور پیچھے کا 4 انگل. اور ضرورت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 1 بالش, 1 بھیت. کم سے کم 4 انگل, زیادہ سے زیادہ 1 بالش. پیٹ بڑا ہے یا اور کوئی تکلیف ہے اور بھی پیر پھیلا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو 4 انگل رکھو یا زیادہ سے زیادہ 1 بالش. اور دونوں آگے, پیر کے آگے میں بھی 4 انگل کا, پیچھے بھی. اس طرح جو پیر کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کوئی تکلیف ہے, پریشانی الگ بات ہے, لیکن تکلیف نہیں ہے. اچھا, تو ہمارے دونوں پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے. ہمارے دونوں گھٹنے سیدھے ہونے چاہیے. ایک گھٹنے پر وزن دیا, ایک گھٹنے پر چھوڑ دیا, یہ صحیح نہیں ہے. دونوں گھٹنوں پر برابر وزن ہونا چاہیے. ہمارا سینہ جس طرح قبلے پر ہے, ہمارا چہلے بھی قبلے کی طرف ہوگا. بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے کہ اس طرح نماز پڑھنے میں بہت خشوع ہے. نہیں, خشوع اس میں نہیں ہے. خشوع اور خضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. ہم کوئی طریقہ اپنا ہے تو اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کھڑے رہے, دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل فاصلہ ہو, دونوں گھٹنے برابر ہو, ایک پیر پر وزن ہو, ایک پر وزن نہ ہو, اس طرح نہ ہو. سینہ برابر قبلے کی طرف ہو اور چہرے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو, اور ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو. اب ہاتھ اٹھائیں گے تو بعض مرتبہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, بعض مرتبہ اللہ اکبر, پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھے. بعض مرتبہ ہاتھ اٹھا کر باندھ دے, پھر کہا اللہ اکبر. نہیں, بہترین اور ادب کا طریقہ ہے پہلے ہاتھ کو اٹھاؤ. ہاتھ کو اس طرح اٹھا, اپنی انگلی اپنے ہاتھ, نہیں پھیلائیں گے نہ ملائیں گے, اپنے ہاتھ پر, اور اس کا رخ بھی قبلے کی طرف. یہاں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ میں مد زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی یہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارا یہ فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک, یہ جو حالت ہے درمیانی رفتار سے, تو یہاں سے ہاتھ جھکانا شروع کرے, ہماری تکبیر شروع ہو, اور جیسے ہی ہاتھ باندھے تکبیر ختم ہونی چاہیے. اکیلے نماز پڑھنے والے اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ اکبر, یہ ہو گیا, سمجھے؟ اچھا, ہاتھ کو کس طرح باندھیں گے؟ 99% ہم لوگ ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں. 99% نہیں, یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے, ہمارا یہ جو حصہ ہے یہ اس کو یہاں رکھو اور دونوں انگلی سے اس طرح ملاؤ, اور یہ یہاں پر, یہ, اور ناف کے نیچے. مستحب ہے, اولا ہے یہ, سمجھے؟ تو دونوں ہاتھ کی انگلی سے اس طرح حلقہ بناؤ, یہ رکھو, اور اس طرح ناف کے نیچے رکھو, سمجھے جی؟ تو اس طریقے سے ہاتھ. تو تکبیر تحریمہ لمبی نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, بعد میں وہ بتاؤں گا. اکیلے نماز, اللہ اکبر ہو گیا. یہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف, ہماری نظر سجدے کی طرف. ثنا پڑھیں گے, تعوذ پڑھیں گے, بسملہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آمین کہیں گے, پھر بسملہ پڑھیں گے, پھر سورت پڑھیں گے, پھر اس کے بعد رکوع کریں گے. یہ بتاؤں گا. رکوع کا طریقہ ہے, کھڑا ہے, جیسے ہی رکوع میں جھکنا شروع کرے ہماری تکبیر شروع ہونی چاہیے, اور رکوع میں پہنچتے ہی ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے. یہاں ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے, یا تو کھڑے ہیں اور تکبیر شروع کر دی, یا تو آدھے جھکے پھر تکبیر شروع کر دی, یا پورے جھک گئے پھر تکبیر شروع کر دی, یا تو شروع میں تکبیر کہی ہے لیکن اتنی لمبی ہے کہ ہم رکوع میں پہنچ گئے اور تکبیر صحیح جاری ہے. یہ جو دوسری تکبیرات, پہلی تکبیر کا نام تو ہے تکبیر تحریمہ, دوسری تکبیرات کا نام ہے تکبیرات انتقال. انتقال کا کیا مطلب؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا. اسی لیے کہتے ہیں اس آدمی کا انتقال ہو گیا, یعنی دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا. تو انتقال کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری طرف جانے کو. یہ تکبیر انتقال ہے. اس کی جگہ کون سی ہے؟ حرکت انتقال. یہ جو آدمی حرکت کرتا ہے, کھڑا ہے, رکوع میں جانے کے لیے حرکت کرتا ہے, تو جیسے ہی اس کی حرکت شروع ہو تکبیر شروع ہونی چاہیے, اور جیسے رکوع میں پہنچا تکبیر ختم ہونی چاہیے. عام طور پر یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم رکوع میں پہنچ جاتے ہیں, ہماری تکبیر پوری نہیں ہوتی. اچھا, رکوع میں کس طرح کھڑے رہیں گے؟ ہمارے پیر تو بالکل سیدھے رہیں گے, ہمارا سر, ہماری پشت اور پیچھے والا حصہ بالکل سیدھا. کانٹ کوڑ ہم کہتے ہیں نا گجراتی میں, نیو کانس, یہ کانٹ کوڑ. اس طریقے سے یہ حصہ بھی سیدھا ہوگا, یہ حصہ بھی سیدھا ہوگا.
ہمارے ان ہاتھوں میں تھوڑا سا خم ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ لمبے ہیں اور یہ فاصلہ کم ہے تو تھوڑا سا خم ہوگا، لیکن یہ حصہ بھی سیدھا ہوگا، یہ حصہ بھی سیدھا ہوگا۔ 3 مرتبہ 5 مرتبہ درمیانی رفتار سے سبحان ربی العظیم کہیں گے، پھر اس کے بعد اٹھنا شروع کریں گے۔ اچھا، جب رکوع میں جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑیں گے، انگلیوں کو اس طرح پھیلائیں گے اور مضبوطی سے دونوں ہاتھوں کو پکڑیں گے۔ پھر تسبیح کہہ رہی، اس کے بعد کھڑے ہوئے، جیسے ہی رکوع سے اٹھنا شروع کریں ہماری تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع ہو، اور قوما میں پہنچتے ہی تسبیح ختم ہونی چاہیے۔ یہاں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، کچھ اٹھتے ہیں پھر ہم تسبیح شروع کرتے ہیں، یا پورے اٹھ جاتے ہیں پھر ہم تسبیح شروع کرتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اور طریقہ یہی ہے جیسے ہی رکوع سے اٹھنا شروع کرو ہمارا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع ہو، اور جیسے ہی پہنچ گئے ہماری تسبیح ختم ہونی چاہیے۔ پھر یہاں اطمینان سے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ یہاں ہم سے بہت غلطی ہوتی ہے، قوما ہم نہیں کرتے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قوما واجب ہے، اکثر حضرات کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رکوع کے بعد قوما کرنا چھوڑ دیا ہے، لہذا قوما کی جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھو، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکن ہمارے فقہا فرماتے ہیں فرض نماز میں کم سے کم اتنا اطمینان سے اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانا شروع کریں گے، تو سجدے میں جانے کا پہلے تو طریقہ اور پھر تکبیر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اپنا یہ حصہ جھکا نہ دے، رکوع کی شکل نہ بنا دے، پہلے ہم سیدھا بیٹھے اور جب تک گھٹنے زمین پر نہ رکھے اس کو پورا نہ جھکا دے، معمولی تھوڑا جھکے گا، یہ پورا نہیں جھکے گا۔ تو پہلے ہم گھٹنا زمین پر رکھیں گے، پھر اس حصے کو آگے بڑھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ کو رکھیں گے، پھر چہرہ رکھیں گے۔ ہمارے سجدے کے اندر یہ ہوگا، سجدے میں جیسے ہی ہم نے جھکنا شروع کیا، جانا شروع کیا، ہماری تکبیر شروع ہو جانی چاہیے، اور جیسے ہی ہماری پیشانی اور ہمارا چہرہ زمین پر لگا تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ یہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہماری تکبیر شروع ہی دیر سے ہوتی ہے، جیسے ہی ہم نے جھکنا شروع کیا ہماری تکبیر شروع نہیں ہوتی، آدھے جھکے پھر تکبیر شروع ہوتی ہے، اور اندر پہنچ گئے اور تکبیر جاری ہے۔ حالانکہ تکبیر انتقالات کا جگہ ہے محل انتقال، حرکت انتقال، اس لہذا جھکنے سے پہلے تکبیر شروع نہ کرو، اور سجدے میں پہنچنے کے بعد جاری نہیں رہنی چاہیے۔ اچھا، سجدے میں اس بات کا خیال رکھو یہ دونوں پیر ہیں، دونوں پیر کو اگر اس طرح ملانا چاہے تو بھی ملا سکتا ہے اس طرح، اور نہیں ملانا چاہے اس طرح کھلا رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ دونوں پیر کی ساری انگلیوں کو قبلتی طرف رکھو اور دونوں پیر ایسے سیدھے کھڑے رکھو، اور یہ ران والے حصے کو پیٹ سے الگ رکھو اور یہ حصہ اس سے الگ رہے۔ اکیلے نماز پڑھیں، کھل کر سجدہ کرو، ہاتھ کو اس طرح پھیلا کر۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھل کر سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا۔ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح کھل کر سجدہ کریں گے۔ اچھا، دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر رکھیں گے کہ ہاتھوں کے درمیان جگہ ہوگی اور ہمارا چہرہ ہوگا۔ چہرہ اس طرح ہوگا کہ اگر سجدے کی حالت میں چہرے کو زمین پر رکھے ہوئے ہم ہاتھ اٹھائے تو ہمارے یہ کان کے دونوں یہ انگوٹھے یہ کان کے لو کے برابر ہو، یعنی ہاتھ آگے بھی نہیں ہونا چاہیے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سر کے برابر ہونا چاہیے، اور 5 مرتبہ درمیانی رفتار سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے بیٹھنے کے لیے، اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ۔ جیسے ہی زمین سے سر اٹھایا ہماری تکبیر شروع ہونی چاہیے، اور جیسے ہی ہم بیٹھ گئے جلسے میں ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں ہی ہماری تکبیر شروع ہو جاتے، اور کئی مرتبہ سجدے سے آدھے اٹھ گئے ہماری تکبیر شروع ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ تو پورے بیٹھ جاتے ہیں جلسے میں اور پھر ہماری تکبیر شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کا محل نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ لہذا طریقہ یہ کہ ہمارا چہرہ جیسے ہی زمین سے اٹھے ہماری تکبیر شروع ہو، اور جیسے ہم بیٹھ گئے تکبیر ہماری ختم۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں چاہے جلسے میں بیٹھے، چاہے پہلے قاعدے میں بیٹھے، چاہے دوسرے قاعدے میں بیٹھے، مردوں کے لیے ہی طریقہ ہے، بائیں پیر کو بچھا دے، اس کی انگلیاں آسانی سے جتنی قبلے کی طرف مڑتی ہو موڑ لے، اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھے اور سیدھے پیر کی انگلی بھی قبلے کی طرف رکھے۔ اس طریقے سے بیٹھیں گے، اور یہاں پر کیا کریں گے؟ حدیث میں یہاں بھی دعا ہے رب اغفر لی،
فرض نماز میں بھی اگر ایک مرتبہ پڑھ لی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، پڑھے ایک مرتبہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں۔ قوم یہ جس طریقے سے بعض علماء کے یہاں رکوع کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو اتنا اس کا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ائمہ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکیلے نماز پڑھے وہاں بھی اہتمام ہونا چاہیے، 2 سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کریں گے، تو دوسرے سجدے میں جانا شروع کرے ہماری تکبیر شروع ہو، اور جیسے ہی پیشانی زمین پر لگے ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کھڑا ہونا ہے، جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو جیسے ہم نے سر اٹھایا ہماری تکبیر شروع ہو، اور جیسے ہی ہم قیام میں پہنچیں گے ہماری تکبیر ختم ہوگی۔ یہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، پہلے چہرے کو اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر گھٹنے کو اٹھائیں گے۔ تو اس میں اس بات کو خیال رکھے کہ ہماری صحت ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہے، تو پہلے ہاتھ کو اٹھائے پھر گھٹنوں کو اٹھائے۔ کمزوری ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، پریشان ہے تو پہلے وہ گھٹنے کو اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر ایسی پریشانی نہیں ہے تو پہلے چہرہ اٹھے گا پھر ہاتھ اٹھے گا، اور ہاتھ اٹھنے کے بعد یہ حصہ سیدھا ہوگا اور پھر آدمی کھڑا ہوگا۔ یہ اٹھنے کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، پھر اس طرح قاعدہ کریں گے، پھر اس طرح سلام پھیرنے کے۔ جس طریقے سے ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ قیام کی حالت میں ہم اپنے چہرے کو جھکا دیتے ہیں، قاعدے میں بھی ہم اپنے چہرے کو جھکا دیتے ہیں، نہیں۔ اچھا میں نے بتایا کہ سجدے میں تو اس طرح، قاعدے میں کہاں ہاتھ رکھیں گے؟ دونوں ہاتھ کو یہاں رکھیں گے، دیکھو یہ گھٹنے ہیں، گھٹنے کے قریب اس طرح ہاتھ رکھو کہ ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہو، اس طرح بھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہاں بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہاں رکھے، سمجھے؟ اچھا قاعدے میں اس طرح بیٹھنے کا۔ اور یہ اب شروع ہوا، اب التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے حلقہ اس طرح بنائیں گے، یہ 2 انگلی کو اس طرح ملا دو، یہ 2 انگلی کا حلقہ بنا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ پر اٹھاؤ، الا اللہ پر جھکاؤ۔ کتنا اٹھانا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا اٹھاؤ کہ اس کا رخ قبلے کی طرف رہے، آسمان کی طرف نہ جائے، اتنا اٹھانا چاہیے۔ اٹھاؤ اس طرح، خالی اس طرح یہ نہیں، اٹھاؤ اچھی طرح اٹھاؤ، لیکن آسمان کی طرف نہیں جانا چاہیے، قبلے کی طرف رکھے اس طرح۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ میں رکھنے کے بعد جس طرح زمین پر گھٹنے پر رکھ دے یہ بھی جائز ہے، اور تھوڑا فاصلہ رکھ کے بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا یہاں بھی ہم یہ خیال رکھے کہ ہمارے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، چہرے کا رخ نیچے نہیں ہوگا، گود میں نہیں ہوگا، چہرے کا۔ اچھا جب ہم نے تحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، دعا کے بعد سلام کا وقت آتا ہے، تو بعض مرتبہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہے، سلام کے لیے جھکاتے ہیں، السلام علیکم، نہیں، یہ نیچے سے جھکانا نہیں ہے، ہمارے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہے، قبلے ہی گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا اس میں بھی اس بات کا خیال رکھو، 2 سلام ہیں، سلام کی ابتدا یہاں سے کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اب بعض مرتبہ ہمارا سلام بہت لمبا ہوتا ہے، کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، یہ حرکت ہے، اتنا سلام۔ اچھا دوسرے سلام میں دونوں روایت ملتی ہے، پھر واپس چہرہ یہاں لے آئے اور یہاں سلام کے ہی بھی ہے، لیکن اچھا یہ ہے یہیں سے شروع کرے۔ الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بھی حصہ ذکر اللہ سے خالی نہیں، اس لیے ادب یہ ہے، یہیں سے شروع کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تھوڑا لمبا فاصلہ ہے تو یہاں تھوڑا سلام لمبا ہوگا، اس طریقے سے سلام کہنا ہے۔ یہ کب؟ جب ہم اکیلے نماز پڑھیں۔ ہم نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب ہونے کی حیثیت سے، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب تو مفتی ہیں اور نماز بہت اچھی ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کے لیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھ لے، میں عرض کرتا ہوں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں تو امام صاحب کافی دیر سے آتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں مثلا امام ہوں تو میں غلطی کرتا ہوں، مثلا مغرب کی اذان شروع ہوئی، میں دوڑ کر آؤں گا اور آنے کے بعد پہلے پیشاب خانے جاؤں گا، پھر 1 منٹ میں پیشاب بھی، استنجا بھی، پھر آدھی منٹ میں وضو بھی، اور اس کے بعد سیدھے مصلی پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان وہ وضو اپنے گھر سے فارغ ہو کر آئے اور مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد اطمینان سے سنت پڑھیں گے، اور سنت کے بعد بھی وقت ہوگا۔ اچھا جب نماز شروع ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، صفیں سیدھی کی جاتی ہے۔ صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صف سیدھی کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ہر مصلی یہ طے کرے میں اس طرح صف میں کھڑا رہوں گا کہ میرے پیر کا تلا یہ بالکل صف کے کنارے پر ہوگا۔
پہلی صف کے کنارے پر ہوگا، پہلی صف میں جگہ بھی نہیں رہے گی اور دوسری صف میں میرا پیر نکلا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہماری صف اس طرح بنتی ہے، یا تو کسی کا تلا آگے ہے یا کسی کا تلا پیچھے ہے۔ حدیث میں بہت سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، اگر تم نے صفوں کو سیدھا نہ رکھا تو تمہارے قلوب میں اختلاف ہو جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ لہذا صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ ہر مصلی کا تلا بالکل لائن میں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں نکلا ہونا چاہیے، آگے نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ۔ دوسرا، مل مل کر کھڑے رہیں گے، بلا وجہ دو آدمی کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ ہمارے تو صف ہے، اوپر نیچے کھڑا ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب ایک ہی زمین پر ایک ہی صف پر ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ صف میں کھڑے ہوتے ہوئے ہمارا پیر نہ صف سے پیچھے جائے گا نہ صف سے آگے، صف کے کنارے پر ہمارا تلا ہوگا، ہم برابر کھڑے رہیں گے۔ صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آدمی امام صاحب کے بالکل برابر پیچھے کھڑے رہیں گے۔ عام طور پر مؤذن اور مکبر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جو آدمی آئے گا وہ امام صاحب کی داہنی طرف، پھر جو آدمی آئے گا امام صاحب کی بائیں طرف، پھر آنے والا امام صاحب کی دائیں طرف، پھر آنے والا امام صاحب کی بائیں طرف۔ فقہا نے لکھا ہے، حدیث میں ہے، توسط الامام، امام کو بالکل بیچوں بیچ میں رکھو۔ یہ ہمارے یہاں محراب ہے نا، یہ محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کی ہے۔ اس محراب کی دو وجہ ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدیں ہوتی تھی، 4 دیوار ہوتی تھی، یہ دیوار یہ دیوار یہ دیوار یہ دیوار، اور چاروں میں آنے جانے کے راستے ہوتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ قبلے کی دیوار سمت کون سی ہے۔ محراب کو رکھا گیا، محراب کو رکھا تو پتہ چلا ہے کہ چاروں طرف دیوار ہے لیکن محراب ادھر ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ یہ ایک مقصد ہوتا تھا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بالکل بیچ کی جگہ ہے، لہذا حکم بھی یہ امام صاحب کا مصلی صف میں بالکل بیچوں بیچ ہو، توسط الامام، امام کو بالکل بیچ میں رکھو۔ جب امام صاحب کا یہ مصلی بالکل بیچوں بیچ میں ہے تو اب آنے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آنے والا شخص امام صاحب کے بالکل پیچھے برابر کھڑے رہے، پھر آنے والا داہنی طرف، پھر آنے والا بائیں طرف، پھر دونوں طرف برابر برابر رہیں گے، 5 ادھر تو 5 ادھر، 10 ادھر تو 10 ادھر۔ اب دونوں طرف 10 5 ہو گئے، اب 11واں آئے گا تو وہ کہاں کھڑا رہے گا؟ وہ اس طرف کھڑے رہے گا۔ یہاں 1-2 آدمی زیادہ بڑھیں گے اور زیادہ نہیں، لہذا اگر صف اس طرح بنائی کہ ایک طرف مصلی کم ہے ایک طرف زیادہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ داہنی طرف کی فضیلت ہے، لہذا بائیں طرف کم ہے پھر بھی داہنی طرف کھڑے رہتے ہیں، یہ فضیلت نہیں، یہ مکروہ ہے۔ فضیلت تو اس وقت ہے جب دونوں طرف برابر برابر ہے، یہ ابھی سب بنی ہی نہیں ہے اور آپ آ رہے ہیں تو پہلے داہنی طرف آ جاؤ، یا دونوں طرف 5 ہے، اب آپ کو آنا ہے، اب آپ داہنی طرف آؤ۔ داہنی طرف زیادہ ہے، بائیں طرف کم ہے، پھر آپ دائیں طرف آئے تو یہ فضیلت نہیں، یہ کراہت ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور جب تک پہلی صف میں جگہ ہے دوسری صف کو نہیں بنائیں گے۔ پھر پہلی صف جس طرح امام کے پیچھے بنا کے شروع کی ہے، پہلی صف مکمل ہو جائے، دوسری صف میں کوئی آئے گا بالکل امام کے پیچھے کھڑا رہے گا، پھر آنے والا داہنی طرف، پھر آنے والا بائیں طرف، اس طرح دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف۔ بچے ہیں، بچے ایک سے زیادہ ہے تو ان کی الگ صف بناؤ، لیکن اگر بچے بہت زیادہ شرارتی ہے اور بار بار سمجھانے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو اگر مردوں کی صف میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خوب تربیت کریں، اور تربیت کے بعد ان کی صفوں کو مردوں کے پیچھے مستقل صف ہونی چاہیے اور ان کی صف بھی اس طریقے سے بنائے۔ اب امام صاحب نماز شروع کر رہے ہیں، یہاں بھی یہ ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض ائمہ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں، بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، یہاں پہلے ہاتھ کو اٹھائے اور تکبیر کہے۔ بعض ائمہ بیچارے بہت آہستہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور بعض تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ امام صاحب کے لیے ہے کہ بلند آواز سے کہے، دیکھو مد لمبا نہ ہو، کھینچنا لمبا نہ ہو، لیکن آواز بلند ہو، اللہ اکبر، تاکہ جتنے مصلی ہیں سب اچھی طرح سن لیں، لمبا نہیں، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ میں اس طرح نہیں، نہ مقتدی نہ امام۔ تو امام صاحب کے لیے ہے کہ زور سے تکبیر تحریم، ہمارے پیچھے جتنے مقتدی ہیں سب سن لے اور لفظ اللہ بھی سنے اور اللہ اکبر بھی سنے، اللہ اکبر، اس طرح۔ یہاں بالکل مختصر اللہ اکبر، جلدی، سمجھے، یہ ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب زور سے تکبیر تحریمہ کہے۔
اور اس کے بعد اطمینان سے ثنا پڑھیں گے سب، پھر بسملہ تعوذ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسملہ پڑھیں گے، اب ہم ثنا پڑھ کے خاموش، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، بہت اچھا ہے کہ یا تو طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یعنی فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، اور فجر اور ظہر کی نماز میں، اور عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ طارق سے لے کر لم یکن تک، اور پھر سورہ زلزال سے۔ یہاں علماء نے کام کی بات لکھی ہے کہ فجر کی نماز جہرن ہوتی ہے، زور سے قرات کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز سرن ہوتی ہے، لہذا طوال مفصل کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں وہ تو فجر میں پڑھو، اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں طوال مفصل کی وہ ظہر میں پڑھو۔ اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اگر ہمارے مقتدی حضرات بھی اگر ہمارا تعاون کرے تو ہمارے امام صاحب پوری صورت پڑھے، اگر تعاون نہیں ہے تو دھیرے دھیرے ماحول بنائیں گے، لیکن یہ کہ پوری ایک رکعت میں ایک صورت طوال مفصل کی، ظہر میں بھی یہی حال، عصر اور عشاء میں یہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا امام صاحبان خیال رکھے، بہت اچھی بات ہے، طوال مفصل میں بعض صورتیں لمبی ہے، بعض چھوٹی ہے، جیسے مثلا عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز میں ہمیں اوساط مفصل میں سے پڑھنا ہے، یعنی سورہ طارق سے لے کر لم یکن تک پڑھنا ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے امام صاحبان پہلی رکعت کو لمبی کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ پہلی رکعت کو ہر نماز میں دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبا کرو، لیکن حضرات شیخین کا رجحان یہ ہے دونوں رکعت کو برابر کرو قرات کے اعتبار سے، لہذا اچھا یہ ہے فجر کی نماز میں تو پہلی رکعت لمبی ہو زیادہ، دوسری رکعت چھوٹی ہو، لیکن دوسری ساری نمازوں میں دونوں رکعتوں کو برابر کرے۔ مثلا ہم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم نے پڑھی سورہ زلزال، تو دوسری رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھ لو، پہلی میں والعادیات پڑھ لی تو دوسری میں القاریہ پڑھ لو۔ دیکھو اگر پہلی میں القاریہ پڑھ لی اور دوسری میں الحاقہ پڑھ لی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن توازن یہ ہے دونوں اگر برابر برابر ہے تو برابر برابر اس طرح کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پہلی رکعت جو لمبا کرنا ہے امام محمد تو فرماتے کہ ساری نمازوں میں کرو، امام محمد یہ فرماتے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کا طول کس طرح ہوگا، اس میں ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، اس میں طول ہوگا، باقی قرات برابر برابر ہو۔ بہرحال جس طریقے سے معاملہ ہے اس طریقے سے یہ قرات کے بعد اطمینان سے رکوع کریں گے، جس طریقے سے تنہا نماز پڑھنے والا رکوع سجدہ کرتے امام صاحب بھی اسی طرح کریں گے۔ امام صاحبان کو چاہیے کہ رکوع میں رکوع کی تسبیحات درمیانی رفتار سے 5 مرتبہ ضرور کہے، وہ 3 پر اکتفا نہ کرے، سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ درمیانی رفتار سے۔ بعض پڑھنے والے بہت سست رفتار سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو اگر امام صاحب 5 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ ان کا ہو جائے گا، اور بعض بہت جلدی پڑھنے والے ہیں تو امام صاحب 5 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کا 7 مرتبہ ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ تو امام صاحبان رکوع اور سجدے کی تسبیحات 5 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد نماز پوری کریں گے۔ طریقہ تو وہی ہے نماز میں جانے کا، سجدے میں جانے کا، تکبیرات کہنے کا، تکبیرات میں بھی اس بات کا خیال رکھے جیسے ہی رکوع میں جانا شروع کرے تکبیر شروع ہو، رکوع میں پہنچے تکبیر ختم ہو، رکوع سے اٹھے تسمیع شروع ہو، اور قومہ میں پہنچے تسمیع ختم ہو جائے چاہیے۔ اچھا، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے۔ علماء نے لکھا ہے لوگوں کی تعلیم کے لیے کبھی کبھی زور سے دعا کر لیں، عام طور پر آہستہ دعا کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے۔ اب فرض نماز 2 قسم کی ہے، بعض نماز تو ایسی ہیں کہ جس کے بعد سنت اور نوافل ہیں، اور بعض نماز ایسی ہے جس کے بعد سنت اور نوافل نہیں ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنت اور نوافل ہے وہاں مختصر دعا، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کبھی آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، کبھی دوسرا کلمہ پڑھ لیا۔ لہذا ائمہ حضرات بھی اس بات کا لحاظ رکھے کہ جن نماز کے بعد سنن اور نوافل ہے، جن نماز کے بعد جیسے تراویح کی نماز کے بعد وتر ہیں، تو ان نمازوں کے بعد دعا بالکل مختصر اور سرن آہستہ، اور جن نمازوں کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہے جیسے فجر کی نماز ہے اور اسی طرح عصر کی نماز ہے تو وہاں لمبی دعا کرے، لیکن دعا آہستہ کرے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو، مقتدی حضرات امام کے تابع ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب بھی آزاد ہیں اور مقتدی حضرات بھی آزاد ہیں، لہذا دونوں کی دعا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ماحول کیا ہوتا ہے، امام صاحب کی دعا شروع ہوتی ہے ہماری دعا شروع ہوتی ہے، امام صاحب کی دعا پوری ہوتی ہے ہماری دعا پوری ہوتی ہے، یہ دعا نہیں ہوئی،
دعا تو اللہ سے مانگنا ہے، اس کے لیے کسی کے ابتدا کسی کے انتہا کو نہیں، ہر ایک دعا مانگے، دعا مانگے. ایسا بھی نہیں کہ نماز پڑھ کے فوراً کھڑا ہو جائے چلا جائے، یہ نہیں، دعا مانگنا چاہیے. حدیث میں دونوں چیز ملتی ہے، نماز کے بعد دعا کا بھی ذکر ملتا ہے، نماز کے بعد ذکر کا بھی ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا، آپ نے چوتھا کلمہ پڑھا، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ بھی ملتا ہے، آپ نے اللہم اغفر لی پڑھا، یہ بھی ملتا ہے، مختلف. تو دعا پڑھے یا ذکر و اذکار ہونا چاہیے. تو بہرحال فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا میں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، لہذا امام صاحب اپنی دعا کریں گے، مقتدی اپنی دعا کریں گے، شکل اجتماعی بن گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا امام صاحب کی دعا پہلے پوری ہوئی کوئی بات نہیں، مقتدی کی دعا پہلے پوری ہوئی کوئی بات نہیں، مقتدی کو دعا بعد میں پوری ہوئی کوئی بات نہیں. اب اس کے بعد سنت میں مشغول ہو جائے. علماء نے ادب یہ لکھا ہے کہ نماز چاہتا ہے دھیان کو، لہذا جن نمازوں کے بعد سنت نمازیں ہیں وہاں دعا تسبیحات مختصر ہو، اور اس کے بعد فوراً سنت اور نوافل میں مشغول ہو جائے، تاکہ نماز میں جو دھیان اللہ سے لگا ہوا ہے وہ دھیان باقی رہے، اور اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہے تسبیحات بعد میں کرتے رہے. تو اس طریقے سے امام صاحب نماز پڑھائیں گے، دعا کریں گے. اب مقتدی حضرات ہے، مقتدی کس طرح نماز پڑھیں گے؟ مقتدی اس بات کا خیال رکھے کہ کسی بھی نماز میں تکبیرات کہنے میں اور ارکان کو ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھے. مثال کے طور پر نماز شروع ہو گئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، مقتدی نے دروازہ کھلا، دوڑ کر آیا، شریک ہو گیا. یہ غلط طریقہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے. حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اطمینان سے سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. اگر امام صاحب کا رکوع مل گیا تمہیں رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے ایک مصیبت یہی ہے، ہم دوڑتے ہوئے آئے، امام صاحب کا رکوع مل گیا تو شریک ہو جاتے ہیں، اور رکوع نہیں ملا تو پھر جاتے ہیں کہ اب اطمینان سے آئیں گے، امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب آئیں گے. دیکھو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. کس طرح شیطان کا حربہ ہے؟ حدیث میں ہے نا، جو آدمی ایک فرض نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو 25 نماز کا یا 27 نماز کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، 25 کی بھی روایت ہے، 27 کی بھی روایت. اب دیکھو شیطان کس طرح بہکاتا ہے. ایک نماز کا ثواب 25 نماز کا، کیا مطلب ہوا؟ ایک قیام کریں گے تو 25 قیام کا ثواب، ایک رکوع کریں گے 25 رکوع کا ثواب، ایک سجدہ کریں گے 25 سجدے کا ثواب، ہے نا. اب ہم نماز کے لیے آئے اور امام صاحب رکوع میں تھے، اب امام صاحب نے سر اٹھا دیا، ہم واپس چلے گئے. کیوں؟ رکعت تو ملی نہیں. ارے اللہ کے بندے، رکعت نہیں ملی لیکن اس کے بعد قومہ تو ہمیں ملا. ایک قومہ ملا تو 25 قومہ کا ثواب، ایک سجدہ ملا تو 25 سجدے کا ثواب، ایک جلسہ ملا تو 25 جلسے کا ثواب، دوسرا سجدہ ملا تو 25 جلسے کا ثواب، سجدے کا ثواب، اس کے بعد دوسری رکعت. تو یہ جو ہم 25 قومہ، 25 جلسے، 50 سجدے اور 25 جلسے شیطان نے محروم کر دیا. لہذا اطمینان کے ساتھ آؤ، اور جس جگہ پر امام کو جس مقام میں پاؤ شریک ہو جاؤ. ہاں اگر ہمیں رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، لیکن اور حصہ تو ملا، ثواب سے ہم کیوں محروم؟ اس لیے شریک ہو جانا چاہیے. اچھا، اس بات کا خاص خیال رکھے. امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو امام صاحب کے تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری تکبیر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مقتدی نے جان بوجھ کر یا بھول سے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، اس کی نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا. اچھا، اسی طرح رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، تو دو چیزیں ہیں، یا تو ہماری تکبیر بالکل امام صاحب کی تکبیر کے بعد ہو، ساتھ ہو، یا امام کی تکبیر کے بعد ہو. ساتھ میں پہلے ہو جانے کا اندیشہ ہے، بالکل امام کے ساتھ تکبیر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امام سے آگے نکل جائے. لہذا عام لوگوں کے لیے علماء نے ادب یہ لکھا ہے، امام کی تکبیر ختم ہو اور ہماری تکبیر شروع ہو. مثلا امام صاحب قیام میں ہے، رکوع میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو انہوں نے اکبر کہا، ان کی اکبر کہنا شروع ہوا، اب ہمارا اللہ اکبر کہنا شروع ہو. امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا شروع نہ کرے. امام نے کہا اللہ اکبر تو وہ اکبر کہنا شروع کرے، ہم اپنی تکبیر شروع کریں. اسی طریقے سے امام صاحب سجدے میں رکوع سے اٹھ رہے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سمع اللہ انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد ہم شروع کریں، اس کے ساتھ شروع نہ کریں. تکبیر تحریمہ میں اگر مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی تو نمازی شروع صحیح نہیں ہوئی. اور دوسری چیزوں میں تکبیرات انتقالات امام سے پہلے کہہ دیا تو مکروہ ہوا. لیکن اگر آگے پیچھے جانے میں مگز ماری ہوئی تو جیسے تکبیر کہتے ہوئے امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیا، امام سے پہلے سجدے میں چلا، یہ مکروہ تحریمی ہے.
مکروہ تحریمی، حرام کے قریب قریب. اور حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے. لہذا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام سے بالکل آگے نہیں بڑھیں گے. امام سے جلدی کرنے میں فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہم امام سے پہلے نماز پوری کر لیں گے؟ ہمیں تو امام کے بعد ہی نماز پوری کرنی ہے. اچھا، اسی طرح امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام السلام علیکم کہے، اس سے پہلے کسی نے السلام علیکم کہہ دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہاں واجب ہے کہ پہلے امام السلام علیکم کہے، اس کے بعد مقتدی السلام علیکم کہے. اس چیزوں کا خیال رکھے. اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے اور امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسرا آدمی آتا ہے اور شریک ہوتا ہے. ان کی اقتدا صحیح نہیں ہے. ایک طرف سلام پھیر دیا، فرض اور واجب کے اعتبار سے امام کی نماز پوری ہو گئی. اب جو نیا آدمی شریک ہو اس کی نماز صحیح نہیں. ہاں، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہیں، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، آپ بیٹھے اس سے پہلے امام صاحب سلام پھیر دے تو آپ کی نماز شروع صحیح ہوگی. لیکن اگر امام صاحب کے ایک طرف السلام علیکم کہنے سے پہلے بعد آپ نے نماز شروع کی تو نماز شروع نہیں. اور اس میں بھی دو لفظ کا اعتبار، السلام علیکم، یاد السلام علیکم کہہ دیا وہ رحمۃ اللہ باقی ہو، اس سے پہلے آپ نے تکبیر کہی، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب نیا آدمی آتا ہے تو وہ صف میں جہاں جگہ ہوتا ہے وہاں جگہ ہوتی ہے وہاں آ کر نماز پڑھتا ہے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. جب امام صاحب اپنی نماز سے فارغ ہو گئے اور فرض اور واجب کے اعتبار سے پہلی طرف سلام پھیرنے سے فارغ ہو گئے، لہذا اب صف میں آ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب ایسی جگہ بعد میں آنے والے کو نماز شروع کرنی چاہیے کہ یہ نماز سے فارغ ہونے والے پیچھے آئے تو ان کو حرج نہ ہو. تم اگر صف میں ہی کھڑے رہیں گے تو آگے والے کو اس میں خلل ہوگا. اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں. آخری بات یہ عرض کرنی ہے، بعض مرتبہ ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. دیکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، کرسی پر کون نماز پڑھتا ہے اور کرسی پر نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ آدمی کو زمین پر بیٹھنے کی طاقت ہی نہ ہو، اس آدمی کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے بھی بہتر طریقہ یہی ہے، پہلے وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے اور جتنی طاقت ہے اتنی دیر کھڑا رہے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے. بیٹھا، اس کے بعد دو حالت ہے. بیٹھنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے رکوع کر سکتا ہے، رکوع کرے. بیٹھنے کے بعد اب وہ سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے پھر اٹھ نہیں سکتا تو اس کے لیے زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے. اگر زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت ہے اور کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. نہیں اٹھ سکا تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کر ساری نماز پڑھے، لیکن سجدہ زمین پر کرنا پڑے گا. ہاں، یہ بھی کر سکتا ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد زمین پر بیٹھ نہیں سکتا تو کرسی پر بیٹھا ہے، رکوع کیا، پھر سجدہ کرے زمین پر اور زمین سے پھر کرسی پر بیٹھ جائے. یہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو آدمی زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر ہیں، وہ اگر سجدے کو چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور میرے بھائی، آپ جتنی ہمت کرو گے، جتنا ارادہ کرو گے، کرسی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ کرسی کی پیداوار 5 سال کی ہے. ہمارے بوڑھے 1400 سال سے نماز پڑھتے تھے، ان کے زمانے میں کرسی نہیں تھی. اس کے باوجود سب زمین پر نماز پڑھ کے چلے گئے. ہمت بھی کرے، ارادہ بھی کرے، لیکن پھر بھی بیچارے پریشان ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں. کوئی حرج ناجائز نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ طاقت ہوتی ہے، اچھے گٹھے ہوتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو بیچارے چیئرمین بن جاتے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں. جو بیچارے معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. لیکن جو معذور نہیں ہے، جو کمزور نہیں ہے اور پورا دن ماشاءاللہ دکانوں پر بھی کھڑے رہتے ہیں اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو زمین پر بھی بیٹھتے ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو بیچارے معذور ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں. بہرحال یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز عند اللہ مقبول بھی ہوگی، سنت کے قریب بھی ہوگی اور انشاءاللہ نماز کا فائدہ بھی اس کو ظاہر ہوگا. یہ چند باتیں ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.